قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. محترم ناظرین، ہم اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے سماج پر عذاب کی کارروائی کرتا ہے. جو قوم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اب رہی بات دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج پر الگ الگ قسم کی کارروائی ہوئی ہے. ایک ہے قوم بادیہ، یعنی قوم عاد اور سمود، جن کو اللہ قرآن میں اگر بیان نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول ہی جاتے. یہ ایسی قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مکمل صاف کر دیا ان کے شرک کی وجہ سے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل ہیں، ان کو زمین سے صفایا ان کا نہیں ہوا، لیکن ذلت و رسوائی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یعنی جو قوم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کی کارروائی کرتا ہے. نبیوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے سماج کے لوگوں نے نبیوں کا مذاق بنایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کیے کہ ایک اللہ کو مان لو ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو واقف کرا دیجئے، دھمکی دے دیجئے کہ اس اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ پر اوپر کی جانب سے عذاب کو نازل کرے یا آپ کے قدموں تلے سے عذاب کو اٹھائے یا مختلف ٹولیوں کی شکل میں بانٹ کر ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور صحابہ سے آ کر کہا، میں نے رب سے 3 سوال کیے جس میں سے 2 عطا کر دی گئی، ایک منع کر دی گئی. سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ.
سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے جس مصیبت سے پناہ مانگی وہ ہے قحط، کیونکہ قحط ایک ایسا عذاب ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گیا ہے۔ شریف النسب یعقوب علیہ السلام کو قحط کی وجہ سے پریشانی مولنی پڑی۔ قحط ایک ایسا عذاب ہے جو دعوتی کام کر رہے ہوں تو بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے پناہ مانگی۔ اور قحط کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو برسات رک جائے جس سے بھوک مری لازم آ جائے، یعنی برسات کے رک جانے سے قحط کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے لوگ بھوک مری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو حالت ہے وہ ہے غلے کا بے سود ہو جانا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ایسے ہو جائے کہ وہ کیچڑ بن جائے یا کچرا بن جائے۔ جیسے فرعون کی جو فصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی کی فوج کو بھیجا تو سب کھا گئی اور وہ کچرا بن گیا۔ اسی طریقے سے قوم سبا کی جو ڈیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تو ان کی جو فصل تھی وہ کیچڑ میں بدل گئی۔ ایک شکل جو قحط کی ہے جس سے بھوک مری آتی ہے وہ ہے برسات کے رک جانا، دوسرا غلے کا بے سود ہو جانا، تیسرا جس سے بھوک مری آتی ہے وہ ہے وبائی بیماری۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو قحط سالی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہاں بھی بھوک مری لازم آئے گی، یہاں بھی فاقہ کا دور شروع ہو جائے گا۔ ابھی قریب میں مہاراشٹرا کے وردھا ضلع میں دودھ کے بیپاری پریشان ہو گئے ہیں کہ ان کے دودھ کو خریدنے کے لیے کوئی بھی نہیں، کیونکہ ریسٹورنٹس اور کھانے پیتے گھرانے کے لوگ اپنا خرچ کم کرنے لگے تو لوگوں میں فاقہ شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ کے خریدار نہیں ہیں۔ یہاں تک حالت ان کی ہو گئی ہے کہ ان کے گائے کو چارہ دانے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ ابھی میسور کے قریب میں جو دیہات ہے وہاں سبزیاں، جو سبزی 20 روپے 40 روپے میں ملتی تھی وہ سبزی 5 روپے میں بیچنے کے لیے کسان تیار ہیں، لیکن کوئی خریدار نہیں۔ فاقے کا دور آہستہ آہستہ دیہاتوں میں شروع ہو چکا ہے، ایک نہ ایک دن وہ شہر میں آنے والا ہے۔ یہ وبائی بیماری کا نقصان ہے، یہ قحط کی حالت ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ قحط کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ جس چیز سے نبی نے پناہ مانگی وہ قحط تھی، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور قحط کے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو رازق و رحیم ہے، رزق کا مالک ہے، لوگوں کا حقہ پانی بند کرتا ہے، جب سماج میں اپنے ہی سماج کے لوگوں کو علیحدہ کرنا یا سماج سے بے دخل کرنے کا نظام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کے عذاب کو بھیجتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ شعب ابی طالب میں جب ڈیٹینشن کی پالیسی بنائی گئی تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے قید میں رکھا گیا تو مصر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کو بھیجا۔ قحط کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کو یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قحط اصل میں عذاب نہیں ہے، کسی بڑے عذاب کی دھمکی ہے۔ جب کوئی بڑا عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کو بھیجتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ ڈبونا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے قحط کو بھیجا۔ فرعون کی لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ڈبویا، پہلے قحط کو بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کی کارروائی کی، جس سے وہ لوگ سبق نہیں سیکھے تو بعد میں بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک دشمن رسول کا صفایا کر دیا۔ گویا قحط اصل میں عذاب نہیں ہے، کسی بڑے عذاب کی دھمکی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کی کارروائی کرے
نبیوں نے اپنے سماج کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ہم دائی سماج کو بھی چاہیے کہ اپنے سماج کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے واقف کرائے۔ یقیناً آپ کے اس دعوت میں، آپ کے اس پیغام میں آپ کا مذاق بنایا جائے گا، لیکن اسی میں صبر و استقامت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، ہم اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے ڈبوئے جانے والا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ سألت ربی اللہ یہلی کا امتی بالغرق، اے اللہ میری امت کو ڈبو کر ختم نہ کر دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو، فرعون کے لشکر کو، قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے ڈبو دیا۔ اور ڈبوئے جانے والا عذاب کوئی ضروری نہیں کہ سمندر یا ندی کے کنارے رہے۔ 2010 میں کرنول میں سیلاب آ گیا، 2012 میں راجستھان کے ریگستان میں سیلاب آیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اوپر سے بھی بارش ہوتی اور ریگستان میں نیچے سے بھی پانی ابلتا۔ 2018 میں کیرلا کے پہاڑی علاقے میں سیلاب آیا۔ سیلاب کا مطلب معمولی سیلاب نہیں، آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، پھر آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی، پھر 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، پھر آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی، پھر 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ۔ یہ حادثہ تو کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کی کارروائی کرے، داعی سماج کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کو اللہ کے عذاب سے واقف کرائے۔ تیسرا عذاب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو پھنسا دے گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف ٹولیوں میں کی شکل میں بانٹ کر ایک دوسرے کا مزہ چکھا دے گا۔ یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اور فرمایا وسألت ربی اللہ یجعل بأسہم بینہم، اللہ میری امت میں جھگڑے نہ ہو۔ نبی کی امت میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے سے پناہ مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے کے اسباب بتائے تھے، اس میں یہ بھی تھا بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ آپ بظاہر ان کو ملے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل بالکل اس طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں جیسے چاول کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس قوم کو عقل نہیں ہے۔ یعنی جب ہر گھر کے اندر ایک الگ بت ہو، ہر خاندان کا بت الگ ہو، ہر قبیلے کا بت الگ ہو، ہر ذات کا بت الگ ہو، ہر گاؤں کا بت الگ ہو، ہر مسئلے کا بت الگ ہو، ہر تصور کا بت الگ ہو، ہر مہینے کا بت الگ ہو، تو ظاہر باتیں اتنے ہزاروں بتوں کے درمیان جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکائیں گے تو ان کے عقلوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ جب عقلوں پر پردہ پڑ جائے تو ان کے درمیان جھگڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میری امت میں جھگڑے نہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ گویا ہم اور آپ کو اس میں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جو قوم شرک کرتی ہے اس قوم میں آپسی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ اونچ نیچ کے مسائل، یہ چھوت اچھوت کی پریشانی، یہ کیا ہے؟ اس سماج پر آیا ہوا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور وہ بھی شرک کی وجہ سے ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کووڈ-19 کے زمانے میں ان ذات پات کے جھگڑوں کو لوگوں نے سائنٹیفکلی صحیح پروو کیا اور یہ کہا کہ یہ صحیح سسٹم ہے جس کو پوری دنیا قبول کر لے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس سماج پر اللہ تبارک و تعالی عذاب کی کارروائی کرتا ہے تو عذاب زدہ قوم کی دو حالت ہو جاتی ہے۔ ایک، اس عذاب سے فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ھذا عارض ممطرنا، ایسا قوم عاد نے کہا۔ دوسری ان کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذمہ دار خود کو نہیں گردانتے بلکہ کسی نہ کسی کے سر پر اس حادثات کی ذمہ داری کو تھوپ دیتے ہیں۔ انا تطیرنا بکم۔ اسی طریقے سے قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نحوست کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس لیے داعی سماج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قوم جو شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ہے
اس کو اس عذاب سے نکالنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ملی قائدین اور مسلمانوں کے نعوذ باللہ نمائندگی کرنے والے ان ذات پات کے جھگڑوں سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے اندر اوس اور خزرج کے جھگڑے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس جھگڑے کا سیاسی فائدہ اٹھاتے اور مکے والوں کے دانت کھٹے کرا دیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپسی جھگڑے سے اچھا حل میرے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جوڑا جائے، اس سے یہ ذات پات کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ چوتھا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی گر جائے گی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو لوگ اللہ کے دین سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کی جی ڈی پی گر گئی، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، ان کی اقتصادیات میں خسارہ ہو گیا، تو وہ لوگ اپنے بتوں سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک نوح پیدا ہوا ہے جس کو ہم نہیں روک پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اے بتیں آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بتوں سے معافی مت مانگو، رب سے معافی مانگو، وہ ناراض ہو چکا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تمہارے ان مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یعنی جی ڈی پی کا گر جانا یہ اصل میں شرک کی وجہ سے آیا ہوا وبال ہے۔ لوگ جو ہے اس کا سیاسی حل تلاش کر رہے ہیں اور تبصرے کرنے والے کر رہے ہیں کہ پارٹیاں بدل جانے سے جی ڈی پی کھڑی ہو جائے گی۔ جی ڈی پی کا گرنا یا اکانومی کی تباہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کارروائی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی اکانومی کو تباہ کر دیں گے، جیسا کہ جدید دور میں ہمارے بھارت کے ذمہ داروں نے اپنی تباہی اپنے ہاتھ سے مول لی ہے، ایسی پالیسیاں بنا لیے جس کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی گر گئی۔ یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، دراصل اللہ کی کارروائی ہے جس میں یہ لوگ کھلونے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے۔ پانچواں عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں، ان کے گھروں میں لڑکے پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، گھروں میں لڑکے پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا قوم نوح کے اندر تو لوگ پریشان ہو گئے۔ ہمارے سماج کے ساتھ بھی یہی حادثہ ہونے والا ہے۔ جس ملک کو اپنی آبادی پر فخر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کووڈ کے ذریعے سے ممکن ہے اس کا صفایا کر دے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کی کارروائی کرے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سماج کو اللہ سے واقف کرائے اور اللہ سے توبہ کی توفیق کے لیے دعا کرنے کی جو ہے سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے قریب ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آ جائیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کمانے والا ایک ہو اور کھانے والے 10 ہو جائے تو آدمی حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ کیا گزرے گی اس سماج پر کہ شرک کی وجہ سے ان کے سماج میں کمانے والا ایک ہوگا اور کھانے والے 50 ہو جائیں گے۔ اس دکھ کو، اس صدمے کو، اس حادثے کو ایک دائی محسوس کرے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سماج پر دردناک عذاب بھیجے، نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، واقف کرایا۔ نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان پر دردناک عذاب آنے سے پہلے وہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ برادران اسلام، چھٹا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ بے حیائی کا عذاب ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب انسان شیطان کی پوجا کرے تو شیطان ان کو بے حیائی کا سبق پڑھاتا ہے
ہمارے دیش میں جن چیزوں کی پوجا ہوتی ہے وہ اصل چیزیں نہیں ہوتی بلکہ جن و شیاطین کی پوجا ہوتی ہے، چاہے وہ بندر کی شکل میں ہو کہ جانوروں میں سے سانپ کی شکل میں ہو یا پتھروں کی شکل میں ہو، چاہے جس کسی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہاں لوگ جن و شیاطین کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کی سماج میں بے حیائی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ایسا عذاب ہے جس کی وجہ سے اچھے گھرانے کی بچیاں بھی ادننگی بے پردہ گھومیں گی۔ ظاہر بات ہے جب شیطان کی پوجا ہوگی تو شیطان انسانوں کو بے حیائی کا سبق پڑھائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ کیا خاندان، کیا رتبہ، کیا نام نمود، کیا ہستیاں، کیا شرافت، سب ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ یعنی سماج پر اللہ تبارک و تعالی شرک کی وجہ سے ذلت کا عذاب بھیجنے والا ہے، اور یہ قوم شرک کی وجہ سے ذلیل ہو جانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب کی کارروائی کرے، دائی سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس سماج کو اللہ کے عذاب سے واقف کرائے، دل کے ساتھ اس عذاب سے اس قوم کو نکالنے کی فکر کرے۔ ظاہر بات ہے جب یہ لوگ گناہ کریں گے تو اس کا نقصان ان کو اکیلے نہیں ہوگا، ساتھ میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور غیر مسلم کی مثال کشتی میں سوار کے برابر ہے۔ اوپر کے حصے میں غیر مسلمان آ گئے اور نچلے حصے میں غیر مسلم آ گئے۔ یہ لوگ اگر نچلے حصے کو سوراخ کریں گے تو کشتی میں رہنے والے اوپر کے مسلمان بھی ڈوب جائیں گے۔ جب بے حیائی کا عذاب شرک کی وجہ سے اس سماج پر آئے گا تو ہماری بھی بچیاں کچھ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر کے ٹک ٹاک میں ڈانس کریں گی، حالانکہ وہ 7 پردے کے اندر ہوں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کی کارروائی کرے گا تو وہاں کے بسے ہوئے مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا۔ جب یہاں کی قوم میں بے حیائی کا عذاب بڑھے گا تو نقصان ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ جب کسی قوم کو ڈبویا جائے گا تو ساتھ میں ہم کو بھی ڈبو دیا جائے گا۔ جب کسی قوم میں ذات پات کے جھگڑے سر اٹھا کر بات کریں گے تو اس کا نقصان مسلمانوں کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ ذات پات کے مسئلے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ غیر مسلموں کے مسئلے ہیں، حقیقت میں جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کے مسائل ہیں۔ ہم نے اس مسئلے پر توجہ نہیں دی۔ سلف صالحین میں محمد ابن قاسم نے توجہ دی، یہاں ستی کے رواج کو انہوں نے ختم کرنے کی تحریک چلائی، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ یہاں قدیم زمانے میں ذات پات کے مسائل کو سمجھ کر خواجہ اجمیری نے لنگر کے سلسلے کو شروع کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سماج کے لیے سبق پڑھایا تھا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ سلامتی کو عام کرو، امن کا پیغام عام کرو، ایثار، قربانی، دلجوئی اور معاف کرنے کے جذبے کو عام کرو، چھوڑ کر دینا سیکھو، لوگوں کو معاف کرو، امن کے سلامتی کے پیغام کو عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ بائبل میں تھا کہ جب وہ آخری نبی آئے گا، جب وہ سلامتی کا پیغام مکمل کر دے گا، تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آخری نبی جو سلامتی والا نبی ہے وہ وہی نبی محمد ہے۔ یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو جس مشن کی بنیاد رکھی وہ سلامتی کا مشن تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ سلامتی کو عام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی مہمان بناؤ۔ پیسے دے کر ہوٹلوں میں کھلا دینا بہت آسان ہے، لوگوں کو بھیک کی عادت بنانا بہت آسان ہے۔ 5 روپے میں پیٹ بھر کے کھلانے کے لیے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کا مہمان ہے، آپ اپنے گھر میں لائیے، اپنے گھر سے کھانا کھلائیے، مسلم کلچر دکھائیے، کاندھے سے کاندھا لگا کر بیٹھ کر کھانا کھائیے اور کھلائیے۔ ان لوگوں کو کھانے کے بعض لوگوں کو طریقے نہیں آتے، کھانا چھوڑ دیں گے، اس کو آپ صاف کر کے کھا کر دکھائیے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیجئے۔ یہ سماج اسی چیز کی بھوکی ہے، ہم ان کو اس چیز سے نوازیں گے تو انشاءاللہ یہ سماج ذات پات کے جھگڑے سے باز آ کر اللہ کے بنا ہوئے دین کی طرف لپک پڑیں گے۔ جس سماج میں ہم ہیں
اگر اس سماج پر کوئی آفت آتی ہے تو خود کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موتان یاخذ فیکم کا قعاص الغنم، جنگ تبوک سے واپس آتے ہوئے کہا تھا کہ 6 باتوں کو یاد کرو، یاد رکھو 6 باتوں کو جو قیامت سے پہلے ہوگی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتی، کہ میں مر جاؤں گا۔ انہی باتوں میں سے تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتان یاخذ فیکم کا قعاص الغنم، قعاص الغنم کی طرح تم گروہ گروہ کی شکل میں، گروپ کی شکل میں مر جاؤ گے۔ قعاص الغنم کیا ہے؟ بکریوں کو آنے والا ایک مرض ہے جس سے بکریاں چھینکنے لگتی ہیں اور وہ چھینک کے ذریعے سے دوسرے بکریاں متاثر ہوتی ہیں اور گروپ بکریاں چھینکوں کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا موتان یاخذ فیکم کا قعاص الغنم، قعاص الغنم کی طرح، یعنی بکریاں جیسے چھینکوں کے ذریعے سے گروپ کی شکل میں مر جاتی ہیں، ویسا موت کا حادثہ تمہیں آ کر لاحق ہونے والا ہے۔ یعنی جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو اس کشتی میں سوار مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا، یاخذ فیکم، تم کو یہ زیادہ آ کر کھا جائے گی۔ کووڈ-19 اس کا نقصان مسلمانوں کو زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو قوم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھے، اپنے اطراف رہنے والے غیر مسلموں کی آخرت کی بھی فکر کرے، ان کو دوزخ سے بچانے کی بھی فکر کرے اور اس دنیاوی عذاب سے بھی انہیں بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک دل کی بات ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے سماج کو اللہ کے پکڑ سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اگر ایک بادل کی ٹکڑی نظر آ جاتی تو سجدے میں گر جاتے۔ کس چیز کا ڈر تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ یہ قوم شرک کر رہی ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینے کے لیے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عاد و سمود کے ہلاکتوں کی آیتوں کو نازل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے کہیں ہمارے سماج پر اللہ عذاب کی کارروائی نہ کر دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ کے عمر والے ابھی جوان نظر آتے ہیں، آپ پر بڑھاپا سوار ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا، یعنی جس میں ہلاکت کی باتیں تھی، قوموں کی تباہی کی باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجے اس کی تفصیلات بیان کیے گئے۔ ان آیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور سمجھے کہ کہیں میری قوم پر اللہ عذاب کی کارروائی نہ کر دے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس لباس میں تھے اسی لباس سے مسجد کو دوڑ کر آئے اور کہا صلاۃ الجامیہ، لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، کیونکہ جو سورج کو گرہن لگتا ہے وہ اللہ کے غضب سے ہوئے۔ اتنا ڈر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس لباس میں تھے اسی لباس سے دوڑتے ہوئے مسجد آ گئے۔ کیا بات ہے کہ مسلمان اللہ کے عذاب سے غافل زندگی گزارتا ہے۔ شرک کرنے والے سماج کے لوگ اللہ کو ہر دن ناراض کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ خاموش ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کی کارروائی کرے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس سماج کو اللہ نکالنے کی فکر کرے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو سمجھائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ شرک کرنے والے سماج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خود بھی توبہ کرے اور لوگوں کو بھی توبہ کروائے، جس کو میں توبہ مومنٹ کا نام دیتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کو توبہ مومنٹ چلانے کی ضرورت ہے۔ خود بھی توبہ کرے، اپنے دعوتی سلسلے میں جو غفلت ہوئی ہے اس سے ہمیں توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور سماج کو بھی توبہ کروائے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کے ڈیٹینشن کی پالیسی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ڈیٹینشن کی پالیسی چل رہی تھی، خود عرب کے لوگوں نے قطر کے لوگوں کے ساتھ ڈیٹینشن کی پالیسی کی، پوری دنیا میں بے دخلی کی پالیسی چلائی جا رہی تھی۔ اللہ ناراض ہو چکا ہے، پوری دنیا کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رخ پر دین کے مزاج کو اپناتے ہوئے
اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عذاب زدہ قوم کو عذاب سے نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، خود کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، غیر مسلموں سے بھی توبہ کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔